سورہ آل عمران 20واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میرے تصرف میں دین و دنیا، زمین و آسمان سب کچھ ہیں۔ آئندہ آیات میں بتا رہا ہے کہ میری قدرت کا تماشا دیکھنے والے اور ان کو دیکھ کر مجھے قادر مطلق ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ صاحب عقل کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل سلیم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی یہ صاحب فکر جو حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں، دانش و بینش جن کا نصیبہ ہے، جو چیزیں منقولی طور پر آئی ہیں ان کو پرکھتے ہیں، متضاد کیفیات کو سمجھتے ہیں، جن کی عقل حسن و وہم کے شائبوں سے صاف اور دقائق اور آثار پہچاننے میں کامل ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی نظر ہے، ان کا طریقہ عمل، ان کی زندگی کیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ ان کے دل یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، کھڑے ہیں آستانہ خدمت پر، بیٹھے ہیں فرش قربت پر، لیٹے ہیں بارگاہ وجد و حال میں، زبان پر اللہ کا نام، دل میں اللہ کی یاد، ذہن معرف میں غوطہ زن، اور جب آسمان و زمین بلند و پست، روح و تن میں غور و فکر کرتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ عبث اور باطل تو نہیں بنایا، یہ تیرا کارخانہ قدرت جو تیری ہی ذات و صفات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور تو تمام عیبوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ پس اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو آگ کے عذاب سے دوری و محجوری کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو حق کا بطلان کر رہے ہیں، حق کو محض عقل سے پانا چاہتے ہیں، ان سے بچا، اسلامی زاویے میں لا۔ تو تمام بطلان سے پاک، ہر مادیت سے پاک ہے۔ ربنا انکا مت تدخل النار فقد اخزیناہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کو تیرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للاسلام ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، ہم نے رسول کے باور پر باور کیا۔ اے ہمارے پروردگار، پس ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہوں کو اپنے دامن رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے سرداروں کے ساتھ، کامل ایمان والوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، اور تو روز قیامت ہم کو وہ سب عطا فرما دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دعائیں جو ان آیات میں مذکور ہیں سب برابر کی ہے، یہ گویا خلفائے راشدین کی دعائیں ہیں جو ان کی کیفیات کی حامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے مرتبہ ایمان اور صدیق پر قیام و قرار فرمایا، حضرت عمر فاروق نے مرتبہ خوف میں، حضرت عثمان غنی نے مرتبہ دعا میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمت کی اور وعدے پر قرار فرمایا ہے۔ واضح ہو کہ ایمان پر بنیاد ہے، خوف خدا پر زندہ رہنا ہے، دعا پر بخشش و فضل ہے، اور آخرت میں دیدار کی تمنا زندگی کی کشتی کو چایا چھان لیے جا رہی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقتلوا وقتلوا واکفرن عنهم سیئاتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن ثواب۔
پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم دونوں ایک ہی ہو، ایک ہی نوع انسانی کے اجزاء ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں سے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور مارے گئے، شہید ہوئے، تو بے شک میں ان کے نامہ اعمال سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دوں گا اور ان کو اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے رحمت کی نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کے نیک کاموں کا اللہ کے یہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے پاس ان کے لیے اور بھی بہتر انعام ہے جو مقام قرب میں رویت اور دیدار الہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے مسلمانوں، کافروں کا بے فکری کے ساتھ ملک میں آنا جانا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کے یہ دنیاوی فائدے تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہیں، پھر آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزول من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے یہاں سے اپنے مہمانوں کی مہمانی و ضیافت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ اس پرخلوص دعا کو جو اس نے مومن کی زبان سے کہلوائی کس بلیغ انداز میں جواب دے رہا ہے۔ اوپر کی دعا کی آخری آیت میں وعدے کا ذکر آیا تھا، یہاں ایفائے عہد کی بشارت دی گئی اور ان مہمان نوازیوں کا ذکر کفار کے حقیر دنیاوی فائدوں کے بعد کیا گیا تاکہ مومن اپنے دل و دماغ میں ان مسرتوں کا بخوبی اندازہ کر سکے۔ ساتھ ہی یہ عنایات الہی جس کا ذکر آیات والا میں کیا گیا ان اہل کتاب کے لیے بھی ہیں جنہوں نے حق کو حق سمجھا، حق پر قائم رہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس قرآن پر جو تم پر اترا اور اس پر جو صحیفے اور کتب آسمانی ان پر نازل ہوئیں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل نہیں کرتے، یہاں کل کائنات کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت دور نہیں، تم تیاری رکھو، تیار ہو جاؤ۔ اس زندگی کی جد و جہد میں تمہارا طریقہ کار کیا ہو، اس پر سورت ختم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ دنیا اللہ کے اس میں صبور کا مظہر ہے، یہاں ایمان کے بیج کی حفاظت کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے اور ادائیگی فرائض عمل میں لگے رہنا ہے اور پھل کا انتظار کرنا ہے۔ اس لیے صبر سے کام لو اور صبر کرو اور زندگی کی ہر جد و جہد میں محض جسمانی طور سے نہیں بلکہ قلب کو بھی مضبوط رکھو اور ہر حال میں ثابت قدم رہو اور آپس میں مل جل کر رہو، ربط باہمی کے ساتھ دل و جان سے حصول مقاصد کے لیے مستعد رہو، اور پھر ایمان، استقامت، دنیاوی تعلقات، باہمی ہمدردی اور اخوت کے ساتھ اس تعلق اور رب کو جو روح کو روح الروح اور خالق کے روح سے ہے اسے نہ بھولو، اور بہرحال اللہ سے ڈرتے رہو۔ خشیت الہی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ یہ دنیا اس کی سمجھ کر برتو جو برتنے کا حق ہے، اس طرح برتو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ دین و دنیا تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے ہو۔
سورہ آل عمران ختم ہوا۔ اس میں اللہ کی صفات ذہن نشین کی گئیں۔ اللہ کی ذات اور صفات آخرت کے متعلق جو شبہات تھے ان کا ازالہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو ان باتوں سے روکا گیا جو نفس اور نفسانیت میں ڈالتی ہیں۔ ان کو وہ دعائیں سکھائی گئیں جو ان کی زندگی کو فلاح کی راہ پر لگا دیں۔ ایمان، خوف خدا، طلب بخشش، آخرت کے وعدوں سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقوی کی ہر کیفیت کو خوب ظاہر کیا گیا۔ صبر، استقامت، ربط کی تعلیم دی گئی۔ اب اسی رابطے سے جو ایک طرف حسن معاشرے کی جان ہے تو دوسری طرف توجہ علی اللہ کے روح ایک نئے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔